سر آپ کی قبلہ آواز حضور ٹھیک ہے؟ سید خرم ہاں عباس بات نقوی بول رہا ہوں اسلام آباد سے. نام ان کا پھر خرم عباس کیسی آپ نقوی کی؟ ہے، لیکن یہ عقیدے میں جو ہے نا اس دوسرے لائن پہ ہیں. جی خرم صاحب بات کریں. نہیں جی، پہلے تو آپ اپنا حال سنائے، محرم کیسا گزرا ہے، عزاداری کیسی گزری ہے. ہم نے تو جیسے ہونی محرم چاہیے الحرام تھی منایا اس ہے. محرم آتا ہے جو جیسے ہمیشہ یہی دل میں یہی تمنا رہتا ہے، ارمان رہتا ہے، جیسا ہم نے آزاداری کرنی تو اس طرح نہیں ہوئی. بہرحال ہاں جتنا جی بہرحال آپ کو اس سے کیا سر جی، پڑھنا. آپ عزاداری تو آپ کی دعا آپ ہے تو کہ ماشاء ہم اللہ نے بھی کی ہے. آپ ہم نے نے کبھی اپنے نہیں گھروں میں کیا. آپ عزاداری کروائی ہے نا مولا حسین علیہ السلام کی. مکہ اچھا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد پاک کی عزاداری یہ اجر رسالت ہے. اچھا ٹھیک اور اچھا حکم کریں. قبلہ حضور، اس تمید گفتگو کے بعد آپ سے آج جو موضوع ہے میرا وہ ہوں یہ ہے کہ امامت اور نبوت پر ہے. ہوں تو لہذا یہ بتائیں کہ امام کا درجہ بڑا ہوتا ہے یا نبی کا درجہ بڑا ہوتا ہے، یہ آپ سے پوچھنا چاہتا جو اب دیکھیں اگر کوئی پیغمبر امام ہے تو اس کو امامت کا درجہ ہے، لیکن میں اگر کوئی پیغمبر امام نہیں ہے تو اس کا جواب قرآن ہوں. جی مجید میں موجود ہے. اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ تعالیٰ اب ہم سے سنتے ہیں، قرآن پہ ہنستے ہیں. بہت ہی افسوس ہے آپ پر. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب امتحان لیا، ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان یہ تھا کہ اس کو آنکھ میں پھینکا گیا. دوسرا امتحان یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کا چھوٹا بچہ پیدا ہوا تو کہہ دیا کہ بھئی اس کو چھوڑ کے آ جاؤ بواد غیر ذی زرع، کہ مکہ کے پہاڑی میں چھوڑ کے جاؤ، وہاں پہ پانی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور مکہ کتنا گرم ہے بھائی. ابھی مکہ جو ہے نا ابھی وہاں پہ بلڈنگ وغیرہ ہیں پرانے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے گئے تھے حضرت سارہ کے ساتھ، تو اس وقت وہ کچھ بھی نہیں تھا، بلڈنگ وغیرہ بھی نہیں تھا. حضرت وہ خانہ کعبہ جو تھا وہ خراب ہو چکا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان میں. اور وہ مکے کے پہاڑیوں میں جڑی بوٹی ہوتی نہیں ہے، اور وہاں پہ 50 سینٹی گریڈ کی تو گرمی ہمیشہ رہتی ہے. اور وہ جب پہاڑیاں گرم ہو جاتی ہیں نا تو وہاں سے ہیٹ گرمی جو ہے وہ پہاڑی سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. وہ سب ہیٹر بن جاتے ہیں سب پہاڑی کے جو چٹان وغیرہ. تو وادی جو ہے ایسا جہنم بن جاتا ہے. نستجیر باللہ، وہ جنت ہے کیونکہ مکہ شریف ہے لیکن بہت گرم ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ چھوڑ کے گئے، پانی بھی نہیں ہے پیارے بچے کو. اور وہ بھی بوڑھے تھے جب اللہ نے 120 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو بیٹا دیا. پھر یہ بیٹا کو جب چلنے لگا تو اس کو کہا ذبح کرو، تو چاقو اٹھا دیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں. تو اس طرح سخت امتحان لیے. تو یہ نبی تھے، ٹھیک ہے نا، نبی تھے، رسول بنے، خلیل بنے. تو پھر اس کے بعد جب یہ سب امتحانات، قال انی جاعلک للناس امام، فرمایا کہ میں آپ کو اب لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ امامت نبوت سے برتر ہے. وَإِلَّا اگر نبوت سے نیچے ہوتا تو وہ تو اس کو ڈیموٹ ہونے کی بات ہے. ایک ہے پروموٹ، ایک ہے ڈیموٹ. آپ ایک جنرل کو مارشل بنا دیں، جیسے آپ کے پاکستان میں ایوب خان صاحب جنرل تھے، انہوں نے خود اپنے آپ کو مارشل بنا دیا، یہ پروموٹ ہے. اب کسی جنرل کو آپ کرنیل بنا دینا، اس کو نیچے لگے، یہ ڈیموٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیموٹ نہیں کیا، پروموٹ کیا. اور اس کی دلیل واضح دلیل، قال من ذریتی، کہا میری اولاد. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہے بہت بوڑھے عمر میں ملی ہے، کیونکہ وہ بہت بوڑھے تھے، بزرگ تھے، عمر رسیدہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزند عطا کیا تھا. تو نبی تھے، رسول بنے، رسول سے خلیل بنے، پھر آخر میں جا کے امامت ملی ہے. تو قرآن کی واضح دلیل ہے کہ امامت جو ہے اچھا نبوت سے برتر ہے. ہاں ایک منٹ، آپ نے بات کر لی، میں نے بہت تحمل سے سنی ہے، ٹھیک ہے. اب اسی آیت سے ہی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ یہاں پر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اب یہ ابراہیم علیہ السلام میں 3 وصف آ گئے، ٹھیک ہے. یہاں پر جو امامت ہے یہ نبوت کی امامت ہے. مولا کائنات کی جو امامت ہے وہ بدرجہ ولایت امامت ہے. آپ کی اطلاع کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ ولایت کی امامت بڑی ہوتی ہے یا نبوت کی امامت بڑی ہوتی ہے؟ وہ آپ کے کہ حضور الفاظ ہیں علیہ، ایک بھائی. منٹ سن لیں کوئی بات آپ سے نہیں کی. حضور علیہ الصلوۃ بھی ہے، وصف نبوت نہیں ہے. کیا مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کی بات کٹ گئی. حضور میں کہ حضور دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس میں تو کوئی دو نہیں ہے کہ وہ افضل الکائنات ہے، وہ اہل بیت سے بھی افضل ہے، اس میں تو رائے نہیں ہے۔ میرا یہ سوال ہے آپ سے، حضور نام جو مولا کائنات نبوت کی وجہ سے ہے، کس وجہ سے؟ میرا دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہاں پہ اور اس آیت کی بات سنیں، ومیت ہی میں اسماعیل جو وہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، اور وصف نبوت کے ساتھ امام، اور مولا کائنات علی علیہ السلام جو ہیں وہ وصف ولایت کے ساتھ امام ہے۔ لہذا یہ جو حدیث ہے من مولا فعلی مولا، تو حضور کی جو ولایت ہے وہ باحثیت نبیوں سے آپ مولا ہیں، اور مولا کائنات بھائی آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، لیکن کہنا ہے آپ نے جو ایک منٹ آپ نے جو سوال فرمایا تھا نا، سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ مجھے بتائیں امامت بلند مرتبہ ہے یا نبوت بلند مرتبہ ہے، آپ کا سوال یہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا، آپ نے مجھ سے اجازت دیں آپ نے مجھ سے اجازت دیں بھائی، آپ نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ کیا امیر المومنین علیہ السلام کی امامت بڑی ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت بڑی ہے، آپ نے یہ تو سوال نہیں کیا تھا، آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ امامت بڑی ہے یا نبوت بڑی ہے، آپ نے یہاں پہ قیاس، آپ کے سوال میں کوئی مقایسہ نہیں تھا، کوئی تقارن نہیں تھا، قیاس نہیں ہے، قیاس بھائی بات سنو، قیاس نہیں ہے، جی آپ کے سوال میں آپ کے سوال میں کوئی مقارنہ نہیں تھا، کوئی کمپیریزن نہیں تھا کہ آپ مجھے یہ سوال کرتے کہ بھئی کس کی امامت بڑی ہے، نبی ابراہیم علیہ السلام کی امامت بڑی ہے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت بڑی ہے یا امیر المومنین علیہ السلام کی امامت بڑی ہے، آپ نے مجھ سے جو سوال کیا امامت بڑی ہے یا نبوت بڑی، میں نے اس کا جواب دیا، اب آپ آگے جو کچھ کہہ رہے ہیں نا مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں، سن لیں نا آپ ذرا، قبلہ سن لیں، میری سن لیں، بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اور گروہ انبیاء علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ قرآن کی صراحتاً آیت میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اب انعام یا اللہ نے خود اگر دوسری آیت میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، قرآن نے کہا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ قیامت کے روز جو اللہ رسول کی اطاعت جو تم میں کامل کرے گا، عموم ہے جو بھی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، وہ قیامت کے روز نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم کی اللہ نے تفسیر خود بیان کر دی ہے کہ پہلے انبیاء کا گروہ انعام یافتہ ہے، نہیں مولا صدیق یہ قرآن ہے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، انعم اللہ علیہ، آپ کو قرآن نہیں آتی نا، نہیں ہے بھائی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، من النبیین والصدیقین، اور بھائی یہ من جو ہے یہاں پہ من بنا، اب بھائی پلیز سن، چپ قرآن میں یہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف من النبیین ہے نا، بھائی من النبیین سے کیا مراد ہے؟ آگے بھی ہے من النبیین سے کیا مراد ہے؟ نہیں انبیاء کا گروہ نہیں، اس سے مراد نہیں، من کا کیا مطلب ہے؟ من کا کیا مطلب ہے؟ سے ہوتا ہے، نہیں سے نہیں ہے یہاں پہ، یہ من جو ہے نا اس کو من بیانیہ کہتے ہیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے پتا ہے، نہیں آپ کو بالکل نہیں پتا، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے نا، آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا اب من النبیین والصدیقین کہ یہ من فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، دیکھیں من یہ جو ہے من ایک عربی میں ایک من ہوتا ہے، اس کو من بیانیہ کہتے ہیں، وہ الذین کے معنی میں آتا ہے، الذین وہ انعم اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، نعمتیں ظاہر کی ہیں، جو وہ جن پہ اللہ نے نعمتیں ظاہر کی وہ کون ہے؟ نبیین و صدیقین بلی والشہداء تو ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی بات سے خود ثابت ہو گیا، آپ کی بات سے خود ثابت ہو گیا کہ آپ نے کہا جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، تو نبی تو پہلے ہو گئے، تو جو صدیقین اور شہداء وہ نبی نہیں ہے، اس آیت سے ان کی افضلیت ثابت ہو گئی ہے، اس آیت سے نصوص سے ثابت ہو گئی ہے ان کی افضلیت۔ صراط الذین انعمت علیہم میں آپ خود سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں قبلہ، اور دوسرا یہ بتائیں کہ مجھے یہ جو ہے بھائی واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، واو سب دنیا کو پتا ہے کہ مگر میں کہہ دوں کہ نا جنرل صاحب آ گئے اور صدر صاحب آ گئے،
اس سے یہ واو جو ہے نا عربی زبان میں اردو زبان کا جو لفظ واو اور ہے عطفہ کے لیے آتا ہے اور سب چپ کرو مغایرت کے لیے الگ پلیز چیز چپ کرو پلیز آپ چپ کریں یہ واو جو ہے نا اردو زبان میں جو لفظ اور ہے لفظ اور اس کے مترادف ہے میں کہتا ہوں صدر صاحب اور جنرل صاحب اور مثلا پرائم منسٹر صاحب یہ لوگ تشریف لائے یہ ترتیب بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا کہ کون پہلے آیا کوئی بعد میں آیا کون بہتر ہے کون نیچے ہے اگر میں اس طرح کہہ دوں کہ ٹیچر بھی آئے اور ہیڈ ماسٹر بھی آئے پرنسپل بھی آئے اور وزیر صاحب آئے سب آگے ٹھیک ہے نا لفظ اور لیکن پہلے میں نے کس کا ذکر کیا پہلے ٹیچر کا ذکر کیا پھر بعد میں نے ہیڈ ماسٹر کا پھر اس کے بعد پرنسپل کا اس کے بعد میں نے وزیر صاحب کا وزیر تعلیم کا ذکر کیا تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ لفظ اور جو ہے نا لفظ اور عربی زبان میں اس کو واو کہتے ہیں واہ انگلش میں کہتے ہیں اینڈ یہ ترتیب کے لیے نہیں ہوتا کہ اگر یہاں پہ ذکر کیا جائے تو اس ترتیب سے ہوتا ہے کہ اس میں مراتب کا اس میں ہوتا ہے مراتب کا خیال رکھا جاتا ہے آپ نے بات کر لی میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں آپ کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ ٹیچر اور پرائم منسٹر کا بعد میں ہو جائے اور ٹیچر کا چھوٹے درجے والے کا پہلے ہو جائے تو یہ ترتیب کا خیال نہیں یہ آپ کا اپنا نظریہ ہے اللہ نے خود یہاں پر اللہ کی ذات جو خالق کائنات ہے جو قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنا کے حضور علیہ السلام کے والے سے بھیجا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو کوئی تم میں اللہ رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ وہ ان انعام یافتوں کے ساتھ ہوگا مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یہ چار مراتب بہرحال وہ لفظ واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتا صرف عطف کے لیے ہوتا ہے بھائی جیسے میں نے دیکھے بھائی یہ دنیا میں اردو مان لیا ٹھیک ہے پھر اس طرح کے وہ فضول باتیں ہمارا ٹائم ضائع نہ کرو بات تو سنیں نا ٹائم نہیں ضائع تو پھر ہمارے استدلال کا جواب دے دو نا ہمارے استدلال کا جواب دے دو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے ان کا امتحان لیا گیا تھا نا نبی تھے امتحان لیا گیا تھا نا پھر رسول بنے پھر خلیل بنے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزند عطا کیا ہے آخر عمر میں عطا کیا نا ٹھیک ہے نا ایک شخص کا اگر فرزند نہیں ہے تو وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میرے فرزندوں کو بھی تو امامت عطا کر اس کی نسل ہے اس کی ذریہ ہے تبھی اس نے دعا کیا کہ میرے نسل کو بھی امامت مل جائے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ امامت نبوت سے چھوٹی ہے تو ایک شخص جو آلریڈی نبی ہے رسول ہے صاحب شریعت ہے صاحب معجزات ہے فرعون نمرود نے اس کو آگ میں پھینکا آگ جو پھول میں تبدیل ہو گیا یا سرد ہو گیا ان کے لیے صلوات اللہ علیہ تو یہ ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے آپ ایک جنرل کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو کرنیل بنا دیتا ہوں یہ اس کی توہین ہے یا اس کی تعریف ہے اس کی پروموشن ہے آپ ایک صدر صاحب کو کہتے ہیں کہ صدر صاحب کل سے آپ جو ہیں وزیر تعلیم ہے یہ اس کی تعریف ہے یا اس کو ڈیموٹ کیا آپ نے نیچے لایا حضرت اگر نبوت سوال سن لیں بھائی اگر نبوت امامت سے بڑا درجہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو جو ابھی صاحب مقام نبوت ہے صاحب رسالت ہے صاحب شریعت ہے خلیل اللہ ہے اپنے عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا اس کو کیوں کہتا کہ میں تجھے امام بناتا ہوں یہ تو اس کی توہین ہے اس کی تعریف نہیں ہے بتاؤ اچھا اب سن لیں جواب بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو میں جواب دینے لگوں قیاس نہیں ہے یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور آپ کو جواب میں صاف کیٹیگوری دینے لگوں کہ حضرت ابراہیم کی جو امامت ہے نا وہ وصف نبوت کی امامت ہے ٹھیک ہے ایک شخص نبی ہے اس کو دوبارہ کہتے کہ میں آپ کو نبی بناتا ہوں مثلا ایک شخص ہے اسکول میں ٹیچر ہے میتھ کا ٹیچر ہے ٹھیک ہے نا اس کو میں کہہ دوں کہ میں آپ کو میتھ کا ٹیچر بناتا ہوں یہ فضول ہے کہ نہیں ہے یہ فضول ہے بھائی میری بات کو او بھائی ایک شخص اگر بینک مینیجر ہے میں کہتا ہوں آپ بڑے اچھے آدمی ہیں میں آپ کو بینک مینیجر بنا دیتا ہوں میں پہلے سے بینک مینیجر ہوں بھائی یہ کیا بکواس ہے اگر ایک شخص پہلے ہی سے نبی ہے اس کو دوبارہ اس کو کہتے ہیں میں آپ کو نبی بنا دیتا ہوں نہیں نبی وہ پہلے سے ہیں وہ نبی اور رسول پہلے سے ہیں تو ابھی نبوت اور رسالت کے بعد ان کو نیا درجہ مل رہا ہے امامت کیا نہیں مل رہا امامت سے مراد ہے امامت بالرسالت مراد ہے یہاں پہ یہ امامت یہ دو چیزیں ہیں یا ایک چیز ہے یہاں پہ رسالت کے معنوں میں یا اور وحدہ ہے ہاں یہ رسالت کے لیے معنی میں امامت ہے اور یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ ایک شخص اگر وزیر تعلیم ہے اس کے بڑے بڑے امتحانات لیے جائیں اس اپنے پرائم منسٹر کے لیے بڑی محنت کرے اتنے ووٹ لے کے آئے اتنے کام کرے پھر اس کو پرائم منسٹر کہتے ہیں میں آپ کو وزیر تعلیم بناتا ہوں یہ تو اس کی کوئی اس کی ترقی نہیں ہوئی بھائی
فرض کریں ایک شخص ہے، نہیں ایک شخص ہے ادارے میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بڑے محنت کرتا ہے ادارے میں، اپنے جتنا اس کا ڈیوٹی ہے اس سے زیادہ محنت کرتا ہے، 1 سال اس نے محنت کی، پھر اس کا جو ادارے کا جو سربراہ وہ آ کے کہتا ہے اس کو کہ آپ نے 1 سال میں فلان کام کیا، فلان کام کیا، فلان کام کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے آپ کے امتحان لیے، آپ بڑے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو اب شخص جو ادارے میں کام کرتا ہے اس کی تنخواہ مہینے میں 10,000 روپے، اب اس شخص کو کہہ دے آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، ابھی آپ پچھلے 10 سال سے کام کر رہے ہیں اور 10 سال میں بڑی ایمانداری سے کام کیا اور آپ کی تنخواہ 10,000 ہی رہی ہے، اب میں آپ کی تنخواہ 10,000 بنا رہا ہوں، پہلے بھی 10,000 تھی، اب بھی میں آپ کو 10,000 بنا رہا ہوں، اور یہ فالتو بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ کوئی عاقل اس طرح بات کرتا ہے جو آپ اس کو اللہ سے نسبت دے رہا ہے؟ اچھا اب نہیں ایک منٹ اب دنیا والا کوئی ایسا بات کرے نا دنیا میں تو سب لوگ کہہ دیں گے کہ بکواس کر رہا ہے، یہی چیز یہ اللہ سے نسبت دے رہا ہے قرآن میں۔ آپ کو میں جواب دے رہا ہوں، یہ کالا ومین ذریت میں حضور آتے ہیں یا نہیں آتے؟ بالکل آتے ہیں۔ تو حضور کو اس کا مطلب ہے امامت پھر بعد، پھر پہلے تو نہیں تھی ان کے پاس۔ قال ومن ذریتی، ہاں تو ان میں نسل ملت ابراہیم میں سے ہیں یا نہیں آپ؟ ہیں۔ میں آپ کو پوائنٹ نہیں سمجھا۔ آپ اس کا مطلب اس وقت دنیا میں نہیں تھے نا، میں سمجھا دیتا ہوں، اس وقت وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی ان کے جد بھی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو امامت جو ہے وہ بعد میں ملی ہے نا؟ نہیں، حضور علیہ السلام اس وقت وہ دنیا میں آئے نہیں تھے۔ رسول پاک صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ایک ایسا پیغمبر دنیا میں آئے گا، اس کے ایسے اوصیاء ہوں گے وہ جو سب سے افضل ہیں، اور ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے، وہ بھی عرش میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بنایا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ یہ میری نسل سے ہوں، اوکے؟ لیکن آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ سوال یہ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے، اس بات پر ہے کہ کیا آپ، کیونکہ کالا ومن ذریت میں نہیں، کالا ومن ذریت میں نبی نہیں ہے، نہیں، آیت تو وہی چل رہی ہے، یہ اور مسئلہ ہے، مسئلہ یہاں پر ہے کہ اگر دیکھو میرے بھائی، آپ کیوں سبجیکٹ کو چینج کرنا ہے؟ اگر امامت یہاں رسالت کے معنوں میں ہے نا، اب ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں، جیسے آپ ابھی مثلا فرض کریں آپ بینک مینیجر ہیں، میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ بڑے اچھے آدمی، میں آپ کو بینک مینیجر بناتا ہوں، یہ غلط بات ہے کیونکہ آپ پہلے سے بینک مینیجر ہیں۔ اگر یہاں پر ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی سے رسول ہیں، اس کو مزید کہہ دیا میں آپ کو رسول بنا دیتا ہوں، یہ فضول ہے، یہ عبث ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے یہ الگ بات، آپ موضوع چالاکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا جواب نہیں، موضوع نہیں ہے، کالا ومن ذریت صحیح، میں آپ کو جواب دے۔ اچھا اسماعیل نبی رسول امام ہے یا نہیں ہے؟ اس سے اس کا کیا تعلق مجھے بتاؤ، پھر اس کا جواب دے دو نا، کیونکہ آپ موضوع کو چینج کر رہے ہیں۔ اللہ کہ وہ اس سے ہے کہ نہیں، میں موضوع نہیں کر رہا، ابراہیم علیہ السلام بدرجہ امامت نبوت کی امامت ہے، اور مولا علی کی جو امامت ہے وہ ولایت کی امامت ہے، اسے اور وہ حدیث منزلت سنا دیتا ہوں میں آپ کو، یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ نے واضح استثناء کر دیا، سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ کو اللہ ہی سمجھا دے گا۔ آپ اگر یہاں میں نے 10 مرتبہ شخص کے خدمت میں عرض کیا سوال کہ اگر ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں تو ان کو مزید کہہ دیا میں آپ کو رسول بنا دیتا ہوں، یہ بکواس ہے، یہ عبث ہے، یہ فالتو بات ہے، دنیا میں اس طرح کوئی عام آدمی اس طرح بات نہیں کرتا۔ اگر ایک شخص مثلا اس کے بیٹے دیکھیں، اگر میرے بیٹے کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس ایک ہانڈا گاڑی ہے، میں اس سے کہہ دوں اس کی گاڑی ہے، میں آپ کے لیے ایک گاڑی خریدتا ہوں، اور بھائی کس گاڑی کی؟ اسی گاڑی کی بات ہو رہی ہے جو میں نے اس سے پہلے کے لیے خریدی ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ اوکے بھائی، خدا حافظ۔